ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، ایک کلچر ہے، ظاہر سی بات ہے، جو کہ صرف ایک کلچر ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک کمپلیٹ فیملی سسٹم کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتا. جوائنٹ فیملی، دماغ میں غور سے سن لیجئے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتا. اگر آپ بات کریں عرب کی جو پرانے زمانے میں جو شادیاں ہوتی تھیں نا، تو اس وقت وہ فوراً اپنے بچوں کو علیحدہ کر دیتے تھے. اسی گھر میں یا تو کوئی دیوار کر دیتے یا پھر ساتھ ہی کسی پلاٹ میں کوئی گھر بنا دیتے یا کسی نیکسٹ گلی میں، تاکہ بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کے قریب بھی رہے اور وہ علیحدہ سے اپنی ایک فیملی لائف جو ہے وہ انجوائے کر سکے. مگر ہمارے یہاں پہ یہ جو انڈیا کا کلچر ہے نا، کیونکہ انڈیا کا کلچر جوائنٹ فیملی کلچر ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس انڈیا کے کلچر کو یہاں پر ہمارے جو ہے نا لوگوں نے فالو کر دیا اور پھر ہم نے اس کو اسلام سے جوڑنا شروع کر دیا. اور کچھ لوگوں نے کہا یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے. ہمارا اسلام نہیں کہتا، ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ جو کپل ہے ان کو علیحدہ سے رہنا چاہیے اور اسلام کو یہی پسند ہے. اب جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، اس کو مان لینا چاہیے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے وہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس میں کبھی کسی نند نے کوئی شکایت کر دی، کبھی ساس کی طرف سے کوئی شکایت آ گئی، ٹھیک ہے. اب وہ اس میں جو سچویشن ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، شکایتیں، ٹھیک ہے، ایسے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اب میں دوسرا پہلو ڈسکس کروں گی کہ اگر آج کے دور میں میاں بیوی الگ رہ رہے ہیں، جس کو اسلام بھی سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود اگر چپکلشیں ہو رہی ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، مسئلے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ جو ایک مسئلے کی جو جڑ ہے وہ ساس، سسر یا نند نہیں ہے. اب وہ کپل آپس میں ہی لڑ کے نا اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ان دونوں کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے سالو ہوا. ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کس کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے، کہاں سچویشنل چیزیں جو ہیں خراب ہو رہی ہیں اور ان کو اب اپنی سچویشن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے کچھ ٹپس دینے کے لیے ہم نے طاہرہ رباب جو ہیں ان کو بلایا، جو کہ کپل تھیراپی پہ مہارت حاصل رکھتی ہیں اور بڑی شادیاں کامیاب کروا لی انہوں نے اسی چکر میں، کیونکہ ان کی بات لوگ مجھے لگتا ہے بہت آسانی سے سمجھتے ہیں اور ان کو سنتے بھی ہیں. تو آج ہمارے پاس رباب موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رباب، یہ جو صحیح کپل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں او واہ بیسٹ کیمسٹری، پاور کپل، وہ کیسے ہمیں دیکھ کے پتہ چلے گا؟ کیسے اچھے ہنسنے مطلب کھیلنے والے جو جوڑے ہوتے ہیں خوش باش دکھ رہے ہیں، کمپنی اچھی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھا لگ رہا ہے، تو بس یہ خوش باش ہے، یہ کامیاب کپل ہے. ہم اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بظاہری تو ہم ایسے ہی اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہی ہم بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ صحیح بھی تو نہیں دکھاتے، گھر میں تو ایک دوسرے کا منہ پھاڑ کے آئے ہوتے ہیں اور باہر جو ہے ایسے بہت سارے کپلس ہیں فضا، جو کہ باہر آپ کو اتنے اچھے، اتنے فرینڈلی نظر آئیں گے اور جب آپ ان کی لائف میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دے آر ناٹ ایون سلیپنگ ٹوگیدر. وہ ایک گھر میں رہتے ہیں مگر ایک بیڈ پہ بھی نہیں سوتے، الگ الگ کمروں میں سو رہے ہوں گے. سو ایسا ہو سکتا ہے جیسے ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. بٹ دا پوائنٹ از، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پاور کپل ہے یا یہ ایک ایسا کپل ہے جو واقعی ایک آئیڈیل کپل ہے جس طرح کی زندگی ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ہمیں بڑے ویل اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں جو پہلے سے ہی اپنے ساتھ بھی سیٹ کرنے چاہیے. کہ ایک تو شادی میں یہ جو ہم نے اب سوچنا شروع کر دیا نا، یا بہت پروموٹ بھی کرنا شروع کیا کہ لڑائیاں نہیں ہوتی. نو پلیز، لڑائیاں ہوتی ہیں، کانفلکٹس آتے ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے وچ از نارمل. ایون بہن بھائیوں میں آ جاتے ہیں، ماں باپ میں آ جاتے ہیں، ہر جگہ کانفلکٹ مطلب پہلے سے ریڈی ہے. نہیں، یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کہ کبھی اختلاف ہو سکتا ہے مگر اس اختلاف کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم یہ سیکھتے یہ ہیں کہ جی لڑائی ہونی ہی نہیں چاہیے، ایک یہ چیز. اور دوسری چیز جو ہے، ہم نے لوگوں کو کافی یہ سکھانا شروع کیا ہوا کہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. سب ٹھیک نہیں ہوتا، ایک کے بعد دوسرا پرابلم آ جاتا ہے تو لائف ایسے ہی چلتی رہتی ہے. یہ جو الوژنس ہم نے کچھ کریٹ کیے ہیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے باہر نکلنا چاہیے. یہ خوابوں کی دنیا ہے. شاید غلطی ہوتی ہے رباب کہ ایک پرابلم یہ لوگ ٹھیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر اور مزید تو وہ گاربیج بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. یوزلی وہ لوگ جن کو ہم اچھے کپلس کہتے ہیں ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے فضا. ان کی بات چیت آپس میں بہت اوپن ہوتی ہے اور وہ ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ایک
دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو اپنی پریورٹی بناتے ہیں. ایسا نہیں کہ میری ہزاروں باہر کی دنیا میری پریورٹی اور گھر میں میری بیوی بیٹھی ہوئی میرا ویٹ کر رہی ہے اور میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. نو, وہ ایک دوسرے کی پریورٹی ہوتے ہیں. اسی طرح سے ان کی بیڈ لائف بہت اچھی ہوتی ہے, مطلب وہ اس بارے میں بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس کو امپروو کرنے کے اوپر لگے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کے سامنے بھی, اور جب بیڈ روم میں ہوتے ہیں تب بھی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یس, اختلاف رائے ہمیشہ ہوتا ہے مگر اس کانفلکٹ کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو ایک پاور کپل بناتا ہے, کپل. اور یہی جب آپ مینیفیسٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر, مطلب اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں, بچے آپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو بچے بھی آگے اسی طرح سے ہی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ ایز کپل کس طرح سے اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. اچھا, موسٹلی جو کپلز ہیں وہ اس میں 35 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کے باوجود دونوں کے کمرے الگ الگ ہوتے ہیں. بیوی موسٹلی بچوں کے ساتھ سونا شروع کر دیتی ہے اور میاں پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے نا کام کرنا ہے, صبح ٹائم پہ جانا ہے, بچوں کی آواز آ رہی ہے تو مجھے اپنی اسپیس چاہیے, اپنا فرینڈ ٹائم, اپنا می ٹائم ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. تو موسٹلی جو آپ کی بات ہے کہ جو ہے نا 35 سال 40 سال کے بعد جو ہے نا ایک ہی چھت کے نیچے رہ کے ان کے کمرے الگ ہو جاتے ہیں. یہ جو 35 سے 40 سال کی عمر ہے اس میں موسٹلی جو کپلز ہیں وہ ایک رشتے میں تو بندھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک چھت کے نیچے رہ بھی رہے ہوتے ہیں مگر ایک کمرے میں نہیں سو رہے ہوتے ہیں, الگ الگ سو رہے ہوتے ہیں. بیوی موسٹلی بچوں کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے اور میاں جو ہے وہ بوائز نائٹس کر رہا ہوتا ہے, اپنا کہیں اور جا کے جو ہے نا کمپنی کر رہا ہوتا ہے دوستوں میں, مگر اس کا گھر میں بیوی کے ساتھ کوئی دل نہیں لگتا, بیوی کا اپنے میاں کے ساتھ نہیں لگتا, اپنے بچوں کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ سچویشن کیوں پیدا ہوتی ہے ایسے؟ بہت امپورٹنٹ فضا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے, کیونکہ یہ کپلس بہت زیادہ آ رہے ہیں اور یہ وہ کپل ہیں جن کو ہم آج بھی ایڈمائر کرتے ہیں. میرے ماں باپ کو دیکھو نا, انہوں نے کیسی زندگی گزاری, ہمارے ماں باپ کو دیکھو نا, انہوں نے کیسی زندگی. یہ وہ ماں ابا ہیں جو کہ اب اپنی زندگی کے اس ٹائم کے اوپر اب ہٹ کر رہے ہیں ان کرائسس کو, ٹراماس کو جو انہوں نے پوری زندگی لیو کیا ہے. یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے ماؤں نے گھر بسائے اور ساری سیکریفائسز کر دی اپنے بچوں کے لیے, سسرال سے ماریں کھائیں, سارا کچھ کیا اور الٹیمیٹلی اس نے وہ کرواہٹ اور نفرت اپنے ہسبینڈ کے لیے پالی جو کہ ساری زندگی چلتی رہی. جبکہ جب وہ گھر بھی الگ ہو گئے, مطلب وہ الگ الگ اب رہنا شروع ہو گئے, سسرال سے الگ ہو گئے, تب بھی شی کوڈ ناٹ لیٹ اٹ گو. وہ جو مار دھاڑ ہوئی, جو لڑائیاں, جو کانفلکٹس اتنے زیادہ ہوئے, آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اب سے جو ہماری پچھلی جنریشن ہے انہوں نے بہت سفر کیا اپنے سسرال کے اندر, بہت. ایون ساس بھی مار لیتی ہے, دیور بھی مار لیتا ہے, نندے بھی اٹھ کے مار لیتی ہوتی تھی. تو وہ نفرت جو ہے آج ریزلٹ کی ہے اس کے اوپر کہ نہ بیوی شوہر کی شکل دیکھنے کو تیار ہے, نہ شوہر بیوی کے ساتھ. شوہر اب بیچارہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے کیونکہ اب وہ بہت زیادہ اکیلا ہو گیا, مگر بیوی کیونکہ شی ہیز سفرڈ اے لاٹ, اس نے بہت ہی ٹراما جو ہے وہ دیکھا, تو وہ کہتی ہے کہ بھیا مجھے آپ کی ضرورت نہیں, میرے بچے جوان ہو گئے. اتنی ساری باتیں کی ہیں, اس میں ایک نئی بات بیچ میں نکلی ہے, وہ یہ کہ جو سنگل مدر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, رباب بتا رہی ہیں کہ جب ان کے بچوں کی شادی, بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا برداشت نہیں کرتی, ان سے یہ چیز ہضم ہی نہیں ہوتی. اب کیا کیوں ہضم نہیں ہوتی بتائیں گے؟ بالکل فضا, جو اکثر اب کیسز رپورٹ ہوتے ہیں نا کلینک کے اوپر, تو جو سنگل مدرس ہوتی ہیں دے آر دا ورسٹ ساس. میں معذرت چاہتی ہوں, بہت ساری عورتوں نے بہت اسٹرگل کی ہوتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اور بیٹوں کو خاص طور پہ, مگر لیٹ می ٹیل یو کہ میں وہ رپورٹ کر رہی ہوں جو میں کلینک کے اوپر دیکھتی ہوں. اچھا, وہ ورس مدرس کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بہت سفر کیا ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اکیلے پالا ہوتا ہے اور بہت سردی گرمی خود دیکھی ہوتی ہے, اور جو ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے اس کو وہ پوزیس کرتی ہیں اس طرح سے کہ وہ سارا کچھ ہے ان کا. سائیکلوجیکلی میں بتا رہی ہوں کہ وہ اس کو اپنی پوزیشن میں رکھتی ہیں. اب جب وہ شادی ہو جاتی ہے تو وہ بہو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اور لیٹ می ٹیل یو, اگر میں تھوڑا سا اور اس کو اوپنلی بات کروں تو ایکچولی جو سنگل مدرس ہوتی ہیں جن کے بیٹے ہوتے ہیں وہ ان کو بالکل ان کے سائیکلوجیکلی, نفسیاتی طور پہ بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس بات کو کہیں کوئی غلط رنگ نہ دے دیا جائے, وہ ان اپنے بیٹوں کو ایکچولی کہیں نہ کہیں دماغی طور پہ اپنے ہسبینڈ کی جگہ پہ کنسیڈر کر رہی ہوتی ہیں سائیکلوجیکلی. دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ باتیں تروڑ مروڑ کے بیان کرنے کا بڑا فیشن ہے. تو وہ اب جب اس کے ساتھ جو ہے مطلب جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شی از لائک کہ وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی اس عورت کو جو اس کے گھر آئی ہوتی ہے, اور اس کو بڑے آرام سے یہ کہہ بھی دے گی کہ تم کون ہوتی ہو, یہ تو میرا بیٹا ہے, تم اس کو کہاں سے لائی ہو. مطلب وہ اس طرح کی لڑائیاں کرے گی جہاں پہ اس کی پوزیشن نظر آئے گی. اور دوسرا, اور جو ایک اور چیز ہے, بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جہاں پہ سنگل مدر جو ہے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آ کے سونے کی کوشش کرے گی اور سوتی ہیں,
اپنی چارپائی ان کے ساتھ بچھا لیں گی, ان کے بیڈ کے درمیان میں میاں بیوی کے درمیان میں سو جائیں گی, جو کہ اسلامکلی, سوشلی, مورلی, اخلاقی ہر طرح سے ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ چھوڑ دیں کیا بات ہے. ایک کیس رپورٹ کروں گی, ایک سائیکالوجسٹ تھی میری ٹریننگ, تو وہ میرے پاس آئیں تو 6 مہینے کے بعد شکل اتری ہوئی. اکثر آپ دیکھیں گے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو رنگ روپ آتا ہے شادی کے بعد, کچھ زیادہ تر عورتیں وہ ہوتی ہیں جو مرنے والی ہو جاتی ہیں شادی کے بعد. کیوں بھائی, آپ نے چیزیں جو سوچی ہوئی تھی وہ اس طرح کی تھی نہیں. اب شی سیڈ, میں نے کہا کیا ہوا ہے بیٹا, اس طرح کی شکل کیوں بنائی ہوئی ہے, ابھی تو 6 مہینے ہوئے شادی کو. شی سیڈ میڈم میں کیا بتاؤں کہ ابھی تک 6 مہینوں میں میں اور میرے ہسبینڈ آرام سے ہم اپنے بیڈ روم میں سو نہیں سکے. اچھا ہے, بس لائک اچھا کیا ہوا ہے. شی سیڈ کہ روزانہ ہماری ساس جب ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے بیچ میں آ کے سوتی ہیں. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو سنگل مدرز ہیں, جو سنگل عورتیں ہیں, ان کو فوراً شادی کر لینی چاہیے, کوئی اچھا رشتہ کر لیں, جو ڈیورسڈ ہو یا کوئی بھی ہو. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان کو فوراً شادی کر لینی چاہیے. اچھا, اب اس بات کی پلی لیتی کہ ہم نے اپنی جوانی آپ لوگوں کے اوپر رول دی ہے. آپ نے جوانی اپنی اس لیے رولی کہ آپ نے چوز کیا ہے. یہ جو ایک دوسرے کے اوپر احسان جتانے والے رویے ہیں نا, مطلب ماں باپ جو ہے وہ مائیں اس طرح سے کہ ہم نے اپنی جوانی آپ لوگوں کے اوپر, یس آپ نے جوانی بالکل رولی ہے, ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں, ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں, مگر آپ نے چوز کیا تھا یہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گی. اس کا خراج آپ اپنے بچوں سے وصول نہیں کر سکتی اس طرح کے رویے کر کے کہ آپ اپنی بہو کو قبول نہ یہ کریں. جو کپل ڈسٹرب ہو رہا ہے, ایک تو اس طریقے کے فیملی کچھ ایکٹس کی وجہ سے بھی, اب ان سچویشنز میں جو بیٹا ہے اس کو کیا ایکٹ کرنا چاہیے؟ کیا ان سچویشنز میں بیٹا اتنا مماز بوائے ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کہیں کوئی سٹینڈ نہیں لیتا. اس کو لگتا ہے کہ اس کی ماں دنیا کی مظلوم ترین عورت ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس کے سامنے زیادتی ہو رہی ہوگی, سب کے سامنے بٹھا کے بیوی کو ذلیل کیا جا رہا ہوگا پورے خاندان کے سامنے, ہسبینڈ کبھی بھی سٹیپ نہیں لیتا. ہسبینڈ کا جو کرنے کی ضرورت ہے نا, دیکھیں شوہروں کو اپنی بیوی کو دنیا سے بعد میں بچانے کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو ساری زیادتیاں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں, جو اس کی تذلیل ہو رہی ہے سب کے سامنے, پورے خاندان کا جو بوجھ اس کے اکیلی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, اس کو بات بات کے اوپر ذلیل کیا جاتا ہے, اور اس کو ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, تم اپنا شوہر کہاں سے لے کے آئی ہو. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہی نیڈس ٹو ٹیک اسٹینڈ. اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے, اس کا ایکول رائٹ ہے اس گھر کے اندر. اب کوئی ایسی سچویشنز جس پہ میں زیادہ تھوڑا سا زور ڈالنا چاہ رہی ہوں, فوکس کروانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ اگر کوئی ایسے کپلز جو الگ رہتے ہیں, ان کا کوئی سسرال سے, کسی رشتوں سے, لوگوں سے لین دین کوئی نہیں, اب اس سچویشن میں بھی جو جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں آپس میں کیسے ان چیزوں کو مینیج کیا جائے, ٹھیک کیا جائے؟ وہ جو آپ کچھ تھیراپیز کہتی ہیں وہ کن سچویشنز میں ہوتی ہیں, کون سی ہوتی ہیں؟ ہاں, وہ یہ تو ابھی جو ساری سچویشنز ہم نے بتائی, ان ساری سچویشنز میں تھیراپی ہوتی ہے. دوسری جو سچویشنز ہے جب کپلز دونوں اکیلے رہ رہے ہیں, تو آف کورس اب ان دونوں کے اختلافات جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور وہ دونوں کے اختلافات کیا ہیں؟ ٹائمنگ کے اختلافات ہیں, ایک دوسرے کی ضرورت کو جو پورا کرنے کی بات ہے وہ ہے, اور ایک دوسرے کی جو رسپیکٹ ہے, وہ جو ایلیمنٹس ہیں 3-4 یہ والی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی, یا پھر کہیں نہ کہیں ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس جو ہیں وہ آتے ہیں. یس فضا, بڑی امپورٹنٹ بات مجھے یاد آئی ہے, اکثر لڑکیاں جو ہیں ابھی بھی اپنی گھر کی, سسرال کی ہر بات اپنی ماں کو بتانا اپنا فرض سمجھتی ہوں گی, اور ایچی بیچی اپنے خاندان کو بتاتی ہیں, وچ از ریئلی بیڈ. کل کو میاں بیوی کا تعلق ٹھیک ہو جاتا ہے, مگر آپ کے شوہر کا جو امیج آپ اپنے ماں باپ کے سامنے کریٹ کر رہی ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے کریٹ کر رہی ہیں, وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. وہ اس کی عزت کبھی نہیں کریں گے اگر آپ نے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی برائی کی ہے. یہ جو سنگل کپلس رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ کمپلینس بہت زیادہ آتی ہیں, کیونکہ لڑکی جو ہے وہ زیادہ تر اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے, اپنے گھر کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتی. جب وہ اکیلے رہنا شروع ہوتی ہے تو زیادہ اس کا کنیکشن اپنے ماں باپ کی طرف جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان کی انوالومنٹ زیادہ ہو جاتی, وچ برنگس پرابلم اے لاٹ آف. ہاں, اب جو ہے, اب آپ نے جب اس طرح کے اختلافات آ جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑے تھوڑے رویے ٹویک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایکچولی بات پتہ کیا ہے, زہر جو ہے نا وہ شادی کے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے, جو آپ کے الگ ہونے کے اوپر بھی آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے, اور عورتیں جلدی لیٹ گو نہیں کرتی ان چیزوں کو, وہ انہیں ایموشنل ٹراماز میں رہتی ہیں. اور اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ بھی اس چیز کا ایک پراپر جواب نہیں دیتے اپنی بیوی کو. وہ جو بار بار اس کو کہتی ہے کہ یار تمہاری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا, تمہاری بہن نے میرے ساتھ یہ کیا, وہ اس کو اکنالج نہیں کرتے, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو, یہ غلط ہوا ہے, بٹ لیٹ اٹ گو, اب آگے چلتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تم نے بڑی تکلیف دیکھی. یہ بات کہنا تو بندے کے لیے ناگوار سی, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کرے کیا, وہ بس اس کی بات یا سن لیتا ہے یا اس کو کہے گا تم نے کیا ہر وقت ایک ہی رونا ڈالا ہوتا ہے.
یس پیسٹ جو ہے وہ پیسٹ ہوتا ہے, آپ نے اس کو چھوڑ کے آگے جانا ہوتا ہے. اپنے ہسبینڈ اور وائف آپس میں اگر کچھ چیزوں کو سیٹ کر لیں, مطلب ہر بات جو اختلاف ہو رہا ہے آپ نے اس کو ڈسکشن کے اوپر لے کے جانا ہے. اوور نائٹ ٹائپ کی آپ کی لڑائی جو ہے وہ نہیں رہے گی. لڑائی ہونے کی صورت میں بات چیت تب بھی بند نہیں ہوگی, کھانا پینا آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ کب آپ کو نگلیکٹ کر رہا ہے, کیا وہ واقعی بزی ہے. اگر وہ واقعی بزی ہے تو آپ نے اس کی طرف سپورٹیو ہونا ہے. اور اگر آپ کی وائف جو ہے وہ آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کر رہی ہے, کچھ جوابات چاہتی ہے, کوئی اپنی ایموشنل چیزوں کو شیئر کرنا چاہتی ہے, پلیز ایڈریس دیٹ. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ وہ ایڈریس نہیں کر رہے تو آپ پھر اس کے اندر وہ جو ایک زہر ہے وہ پکاتے جا رہے ہیں. بیویوں کو بڑا ضروری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی فزیکل نیڈس کو خاص طور پہ پورا کریں. ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپس کی ون آف دا میجر ریزن, اور شاید میں کچھ دنوں بعد یہ کہہ دوں دا اونلی ریزن, لیکن ابھی تک ون آف دا میجر ریزن جو ہے وہ بیوی کا اپنے ہسبینڈ کی فزیکل نیڈس کو پورا کرنا نہ ہے, اور شوہر کا اپنی بیوی کی ایموشنل نیڈس کو پورا نہ کرنا ہے. بیوی اپنی توجہ, پیار, محبت اور نرم لہجے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے اور جگہ انوالو ہوتی ہے, اور شوہر جو ہے وہ اپنی فزیکل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کہیں اور انوالو ہوتا ہے. اگر لیٹس سے ہم دو لوگ ساتھ رہ رہے ہیں, میں نے تمہیں اپنی ضرورت بتا دی, تم نے مجھے اپنی ضرورت بتا دی, تم یہ کیوں نہیں کر سکتی یا کر سکتے کہ تم مجھے میرے طریقے سے پیار کر لو. تم نے پیار تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے, میرے طریقے سے کیوں نہیں کیا جا سکتا جو میں بتا بھی رہی ہوں یا بتا بھی رہا ہوں. اگر ہم تھوڑا سا اپنے ہسبینڈ وائف کو اپنی پرائورٹی بنا لیں, اس ریلیشن شپ کو پرائورٹی بنا لیں, جو کہ پرائورٹی ہے. بچے بعد میں ہیں, ماں باپ بعد میں ہیں, خاندان سب سے بعد میں ہے. آپ کا شوہر اور آپ کی بیوی آپ کی سب سے بڑی پرائورٹی ہے. آپ کی زندگی اس انسان کے ساتھ چلنی ہے. پلیز چوز یور پارٹنر آل دا ٹائم, ایوری ٹائم. جب بھی آپ کو کوئی ڈیسیژن, آپ نے ہمیشہ اپنے بچوں پہ, اپنے ماں باپ پہ, اپنی فیملی پہ, اپنے پارٹنر کو چوز کرنا ہے. یہ اس کا حق ہے, یہ آپ کو احسان نہیں کرے اس کے اوپر. میری ایک بہن ہے نا, تو ان کے میاں جو ہے اگر بچوں کو زیادہ ٹائم دیتے تو میاں کا منہ بن جاتا ہے کہ مجھ سے بات نہیں کی, مجھ سے میں بیٹھا ہوا ہوں. اور ان کا تو دل ویسے بھی نہیں لگتا, تو وہ کام پہ بھی جاتے تو فون کرتے رہتے ہیں. میں بار بار بتاتی ہوں, میرے ایسے ایک بہنوئی ہے, میری بہن کے عاشق ہے, تو بہت اچھی آگے پیچھے آلو دو آلو رہتے ہیں. اور آپ کی بہن کو بھی ایسے ہی رسپانس دینا چاہیے کہ وہ بھی ان کی عاشق ہے, وہ بھی ایسے بس ایسے لگتا ہے. تو ان کے بیچ میں کون تیسرا؟ بچے جوان ہو رہے ہیں, ڈاکٹر بننے, تو ان کا افیئر ابھی تک ختم نہیں ہو رہا.